ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو؟ تو ثواب کا ایک سسٹم ہے، اور مجھے آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ثواب کا سسٹم ہے، علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اس سسٹم کے بغیر ثواب نہیں ملے گا، ثواب خواہ نہیں ملتا ہے، ثواب ایک نظام کے تحت ملتا ہے۔ جب اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کو وسیلہ بنایا، ائمہ کو وسیلہ بنایا، ان کے ذریعے سے پیغام ہم تک پہنچایا ہے، خدا کے نہیں پہنچایا اس نے، تو اب جو کچھ وہ ہماری طرف سے وصول کرے گا وہ اسی وسیلے سے جائے گا، اس کے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔ نہ خدا کے اس نے دیا ہے، نہ خدا کے وہ ہم سے لے گا ہماری نمازیں اور ہمارے اعمال، اس نے وسیلوں کے ذریعے سے دیا ہے، وہ وسیلوں کے ذریعے سے لے گا۔ توجہ کی آپ نے، اب جب دور غیبت ہے، دور غیبت میں بھی ایک وسیلہ تو ہونا ہی چاہیے بھائی، ایک وسیلہ تو ہونا ہی چاہیے نا۔ آپ سے پوچھیں گے آپ نے کس کی تکلیف کی، آپ کہیں گے آگے سستانی کی، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ آپ نے کسی تکلیف کی، عطائے خامنہ کی تکلیف کی، توجہ کی آپ نے۔ ایک وسیلہ جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ آپ اور ہمارا عمل جو ہے وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا، اور جب امام زمانہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا تو خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا بغیر وسیلے کے۔ سیدھے ہم اور آپ خدا تک کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ دھوکہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، فریب کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، بلا وجہ والی بات کرتے ہیں، ان سے کوئی ذرا پہنچا کر کے دکھاؤ، پہنچا کر دکھاؤ نا، تو جو کہ آپ نہیں پہنچے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی نہیں پہنچتا۔ لہذا یہ وسیلہ اختیار کرنا ضروری، یہ راستہ اختیار کرنا ضروری۔ ایک امام کی، نائب امام کی اطاعت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے، اور یہ امام زمانہ کی اطاعت ہے، اور یہ امام زمانہ کی اطاعت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ کی اطاعت پروردگار عالم کی عبادت ہے۔ امام زمانہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو کوئی اگر امام خامنہئی کا حکم مانتا ہے تو گویا اس نے امام زمانہ کا حکم مانا ہے، اور جس نے امام زمانہ کا حکم مانا ہے وہ کامیاب ہے، وہ سرخرو ہے۔ توجہ کی آپ نے، اور وہی حقیقی معنوں میں انقلابی ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ انقلابی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ حضرات سے، تمام جوانوں سے ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمیں بہرحال کوشش کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور علم حاصل کرنا چاہیے، آگاہی اور بصیرت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے، اور ایثار کا مظاہرہ اس کے سلسلے میں کرنا چاہیے۔ جو بھی ضروری طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ اس کے سلسلے میں اختیار کرنا چاہیے، تاکہ شیعہ جو ہے وہ طاقتور بنے، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی طاقت کمزور نہ ہو۔ اگر یہ طاقتور ہو جائیں گے عزیزان گرامی، تو پھر اس کے بعد وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں اعلیٰ اور سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ توجہ کی آپ نے، تو تم مومن ہو تو تم اعلیٰ ہو، تم سربلند ہو، تم کسی کے آگے جو ہے وہ تمہیں جھکنا نہیں چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کمیاں ہمارے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ان کو دور کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ جو کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اختلافات گھروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے۔ نہیں، یہ معمولی بات نہیں عزیز۔ ایک گھر میں اگر ساس بہو کا جھگڑا کسی نے سالو کروانے میں کوئی کامیاب نہیں ہوا، بس کتنی بات ہے، ابو کو لباس ہے، صرف ساس بہو کا جھگڑا کوئی اگر سالو کروانے میں اپنے گھر میں کامیاب نہیں ہوا، اور اس گھر میں کسی ایک بچی کے اوپر زیادتی ہو گئی جو باہر سے آئی ہے، تو تم لاکھ سجدے کرو، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ انقلابی بنو، لاکھ طوفان کھڑے کر دو عبادتوں کے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے تمہیں، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ توجہ کیا آپ نے، یہ یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، گھر سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی اس قابل بنتا ہے، اس قابل بنتا ہے، بس آخری جملے، اس قابل بنتا ہے کہ وہ قاسم سلیمانی بن کر کے پوری دنیا پر چھا جائے۔ آخر یہ ایسے لوگ جو ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، پڑھو ان کو، یہ کیسے لوگ گھروں میں کیسے ہیں، یہ گھروں میں کیسے ہیں۔ تو جو کہ آپ نے ایسے ہیں گھروں میں اس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ، جو اپنے بچوں کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے بیوی کا سگا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ یہ باتیں عرض کرنا ضروری ہے، میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کروں، وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے گھر میں اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر مہربان نہیں ہے، اس سے مہربانی کی توقع نہیں کرنا کبھی، تو کسی کے اوپر مہربان نہیں ہوتا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے انقلاب کا درجہ، یہاں شروع ہوتا ہے۔ اب ان کی زندگی میں دیکھو، میں ایک بات کہوں، قاسم سلیمانی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو کوئی شخصیت اس کی کچھ آگے ہو کے دنیا کے سامنے آ گئی،
اور اس سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی چلو جی ہم امام خمینی نہیں بن سکتے، ہم امام خامنئی نہیں بن سکتے، ہم مثلا امام زمانہ نہیں بن سکتے، ہم فلاں عالم نہیں بن سکتے، ہمارا سستانی نہیں بن سکتے، مثال کے طور پر یہ ہم کہتے ہیں سارے ہم وہ نہیں بن سکتے، لیکن عزیزان گرامی اس مرد مجاہد نے ہماری بولتی بند کر دی کہ تم کم سے کم قاسم سلیمانی تو بن سکتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو بن سکتے ہو نا، یونیورسٹی میں رہ کر کے بھی اور بازار میں رہ کر بھی، دکان کے اوپر رہ کر کے بھی، فوج میں بھرتی ہو کر کے بھی، آخر یہ فوج کا جنرل ہے نا، یہ فوج کا جنرل ہے۔ کتنا محبوب تھا کہ اس کے جنازے کتنی جگہ پہ تشریف ہوئے، کتنی دنیا ٹوٹ کر کے اس کے جنازے کے اوپر پہنچی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، 50-60 سے زیادہ آدمی تو کچل کر کے مر گئے تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ ان لوگوں کے اوپر جانے قربان کرنے کا جی کرتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو حجت تمام کی، اب حجت تمام کی نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس نے حجت تمام کی ہے کہ بھائی تم کچھ نہیں بن سکتے، قاسم سلیمانی بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ اللہم کل ولیک الحجت